ہمارا آج کا موضوع خاص درود تنجینا پر ہے، اور ہم آج کی یہ ویڈیو درود تنجینا پر اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ درود تنجینا میں روحانیت اور تصوف ہے، درود تنجینا میں ولایت ہے، درود تنجینا میں نور ہے، درود تنجینا میں ہر مشکل، ہر حاجت، ہر آزمائش اور ہر مصیبت کا حل ہے، اور درود تنجینا ڈپریشن، جادو و جنات کے مریضوں کے لیے بجلی سے زیادہ تیز اثر رکھنے والی دوا ہے، اور درود تنجینا میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ دیکھیں سامعین، اگر آپ ولایت کے متلاشی ہیں یا کوئی سخت حاجت یا ابھی بتائی گئی کسی مرض یا مسئلہ یا کوئی اور مصیبت میں آپ مبتلا ہیں اور آپ وہ ہار چکے ہیں یا نا امید ہو گئے ہیں، تو بس آج سے آپ کو انشاءاللہ تعالی نئی زندگی ملنے والی ہے۔ بس اب وہ ٹینشن اور نا امیدی کو بالکل چھوڑ دیں اور اس ویڈیو کے ایک ایک لفظ کو مکمل توجہ اور دھیان سے سنیں۔ یہ نہ ہو اس ویڈیو کو تھوڑا سا دیکھ کے چھوڑ دیں، بلکہ آخر تک توجہ سے دیکھیں اور دوسروں تک بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، تاکہ درود تنجینا کے فیض اور برکت سے کوئی شخص محروم نہ رہے۔ اب بلا تاخیر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، کسی بھی درخت یا عمارت کے قائم رہنے میں سب سے اہم کردار اس کی بنیادوں کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر بنیادیں مضبوط نہ ہوں یا کمزور ہو جائیں تو ان کا قدرتی و موسمی اثرات و آفات سے متاثر ہونے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، اور کسی بھی لمحے تناور درخت اور شاندار عمارت زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختلف تعلقات میں پرویا ہے، والدین و اولاد کا تعلق، رشتہ داروں سے تعلق، زوجین کا تعلق، استاد اور شاگرد کا تعلق وغیرہ، مگر ان میں سب سے اوپر ہمارا اللہ پاک اور اس کے رسول سے تعلق ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان تمام تعلقات میں سب سے الگ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جو بیک وقت انسانوں اور رب پاک سے تعلق رکھتی ہے۔ دراصل یہی وہ بابرکت شخصیت ہے جو بندوں کو ان کے رب سے ملاتی ہے۔ اگر اس ہستی سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا جائے تو امید واسق ہے کہ دنیا اور آخرت کی عزت اور سرخروئی مقدر ہو۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اگر مضبوط نہ ہو تو انسان اسی درخت کی مانند ہے جس کی جڑ کمزور ہے اور کبھی بھی آندھی طوفان سے وہ گر سکتا ہے۔ دراصل ہمارے ساتھ بھی معاملہ کمزور عمارت اور کمزور درخت کی طرح ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم طرح طرح کے مصائب، مصیبتیں، عذاب، بیماریاں، حاجات، آزمائش، اللہ اور اس کے رسول سے دوری اور دیگر مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے اندر تو وہ خزانہ تھا کہ ہم مٹی کو سونا بنا سکتے تھے، ہماری آنکھ میں وہ قوت تھی کہ اگر جنگل کے شیر کی طرف دیکھتے تو اس کا کلیجہ اندر سے باہر آ جاتا، ہمارے پاس وہ جلال تھا کہ اگر سمندر کو کہتے کہ ہمیں راستہ دو تو سمندر ہمیں راستہ دے دیتا تھا، اور یہ جادو، جنات، تویز کا اثر تو دور، جو ہم پر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرتا تو سب کچھ الٹا اسی پر پڑ جاتا تھا۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے کہ ایک اشرف المخلوقات انسان جادو اور جن سے ڈر کر بھاگا ہوا ہے، بیماریوں، مصیبتوں، ڈپریشن اور دیگر مسائل سے بھاگ کر خودکشی کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب اس کی وجہ غفلت، سستی اور درود تنجینا سے دوری ہے۔ آج کے نوجوان کو دنیاوی ہر چیز کا علم ہے، ٹک ٹاک چلانا، ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانا اور دیگر ہر نقصان دہ چیز اور فحاشی وغیرہ کا مواد وہ بخوبی جانتا ہے، مگر میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شاید اس نوجوان نے درود تنجینا کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے
کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہم اسے ذلیل کر دیتے ہیں اور اس پر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے اور ہم جمع کے لیے ہے، نہ کہ واحد، یعنی اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر۔ تو جناب یہ سارا غفلت اور گناہوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں، اور بعض اوقات کسی کے گناہ بھی ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں۔ بات کو سمجھیے گا، کچھ گناہ آج سے صدیوں پہلے ہمارے دادوں پردادوں سے ہوتے ہیں، مگر وہ بھی ہمارا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں اور آنے والی نسل کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک سانس چل رہے ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی جنت بنا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس آج ایک سنہری موقع درود تنجینا کی شکل میں ہے، جس سے آپ تمام مسائل کا حل پا سکتے ہیں اور ساتھ مقام ولایت تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، اولیاء کرام نے درود تنجینا کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درود دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی اس درود کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا سے اس امتی کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں دعا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور قبول نہ ہو، یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے۔ اچھا، اب اہم چیز کہ اس درود سے کیا حاصل ہوتا ہے، کون سے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ دیکھیں سامعین، اس درود کی 7 لائنیں یعنی 7 حصے ہیں، اور ہر لائن میں ایک کائنات چھپی ہے، ہر لائن میں آپ کے مسائل کا حل چھپا ہے، اور ہر لائن میں اللہ کی رحمت اور اللہ کا فیض چھپا ہے۔ پہلا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃً تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ دیکھیں یہ جو پہلا حصہ ہے، جب انسان ایک خاص طریقہ سے اس درود کو پڑھتا ہے، طریقہ اور تعداد بھی انشاءاللہ ہم آخر میں بتا دیں گے، تو اس کی برکت سے انسان ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس آفات کا انسان پہلے سے شکار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آفات و بلیات کیا ہوتی ہیں؟ یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ مصائب، یہ ڈپریشن، یہ خواہ مخواہ کی بے چینی اور جادو و جنات، یہ سب آفات و بلیات ہیں۔ مگر جب انسان درود تنجینا سے دوستی کر لیتا ہے تو یہ سب آفات اور تمام باطل چیزیں انسان کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، کیونکہ درود تنجینا سفلی چیزوں کے لیے موت ہے۔ دیکھیں اگر آپ کسی ایسی مرض میں مبتلا ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا، یا وہ مرض پرانی ہے، یا آپ ڈپریشن کی گولیاں کھا کھا کے تھک گئے ہیں، یا کوئی سفلی پرانے جادو کا مسئلہ ہے، تو بس ایک بار درود تنجینا سے دل لگا کر دیکھ لیں، آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے۔ یقین جانیں کہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ اگر کوئی شخص درود تنجینا کو پڑھتا ہے تو پرانے مسائل تو ختم ہونے ہی ہیں، مگر یہ درود مستقبل کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص درود تنجینا کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کی اس درود سے دوستی ہو گئی ہے تو بے شک پاک و ہند کے سب عاملین اور جادوگر مل کر بھی انشاءاللہ تعالی اس شخص پر جادو کا وار نہیں کر سکیں گے، بلکہ خود ذلیل ہوں گے، اور درود تنجینا والے پہ کچھ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس درود میں وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا مجھ جیسے نااہل اور کمزور کے بس کی بات ہی نہیں۔ آگے اس کا دوسرا حصہ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ۔ سامعین محترم، یہ لائن ہر قسم کی حاجات کے لیے اکثیر مانی جاتی ہے، چاہے آپ کی حاجت اللہ کو پانے کی ہے، چاہے آپ کی حاجت اولاد کی ہے، چاہے آپ کی حاجت بچے بچیوں کے نیک نصیب کی ہے،
چاہے آپ کی حاجت گھر لینے کی ہے، چاہے کوئی بھی آپ کی حاجت دین اور دنیا کی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا حصہ وَتُطَہِّرُنَا بِہَا مِنَ السَّیِّئَاتِ۔ دیکھیں سامعین، درود تنجینہ کی اس لائن میں ہر وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوا، چاہے وہ ظاہری گناہ تھا یا باطنی، اس میں اس کی معافی ہے۔ دراصل انسان سے خدا کی دوری اور مسائل بھی گناہوں کی وجہ سے ہیں، مگر جب انسان درود تنجینہ پڑھتے پڑھتے بار بار اس لائن پر آتا ہے تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جس سے انسان پر ذلت کا دروازہ بند ہو کر خیر اور برکت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا حصہ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِندَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ۔ دیکھیں سامعین، یہ حصہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس میں ولایت کا راز ہے۔ دیکھیں، انسان جب درود تنجینہ کثرت سے پڑھتے ہوئے اس لائن پر آتا ہے تو اس کے قلب پر 5 قسم کے انعام ہوتے ہیں جن کا تعلق ولایت سے ہے۔ پہلا انعام تزکیہ ہے، اس سے جو قلب پر عموماً حرص مال و لالچ، جھوٹ، منافقت کا زنگار ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ دوسرا انعام تصفیہ ہے، اس سے قلب پر جو غیر محرم کی محبت کا غبار ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے اور یہاں پہنچ کر قلب پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، تیسرا انعام ہے تخلیہ، اس سے دل اللہ کی خلوت گاہ بن جاتا ہے اور قلب مخلوق سے مکمل طور پر باغی ہو جاتا ہے۔ جبکہ چوتھا انعام تجلیہ ہے۔ دیکھیں، تجلیہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قلب پر عالم غیب سے تجلیات وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ پانچواں انعام تحلیہ ہے اور اس سے بندے کو اللہ کے اخلاق کا زیور پہنایا جاتا ہے اور درجہ بدرجہ اس کے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہنچ کر انسان چاہے کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو یقین جانے کہ اس سے اسے نور ملتا ہے، اور اگر وہ سوتا ہے تو نیند کے وقت بھی اسے نور ملتا ہے اور اس کا آرام کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، حتیٰ کہ کھانا پینا، چلنا پھرنا اور لوگوں سے تعلقات، یہ سب عبادت بن جاتی ہے۔ اور یاد رہے، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو بندہ بشری خصائل سے پاک ہو جاتا ہے اور یہاں پہنچ کر وہ ولی بن جاتا ہے، اس کے لیے ولایت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں حصہ وَتُبَلَّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَایَاتِ۔ دیکھیں سامعین، درود تنجینہ کی یہ جو لائن ہے اس کا تعلق نیکیوں سے ہوتا ہے۔ جب انسان کثرت سے درود پڑھتے ہوئے بار بار اس لائن پر آتا ہے تو درود تنجینہ پڑھنے والا قدم با قدم نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اسی طرح وہ نیکیوں کے انبار لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا حصہ من جمیع الخیرات۔ دیکھے سامعین، انسان یہاں پہنچ کر نیکیوں کی اور ہر نیک عمل کی انتہا کر دیتا ہے، جس سے وہ رحمت خداوندی کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ساتواں فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ دیکھے سامعین، یہ جو درود تنجینہ کی آخری لائن ہے اس کا تعلق عالم ناسوت یعنی یہ دنیا اور عالم برزخ یعنی موت کے بعد قبر اور حشر سے ہے، یعنی اس کو پڑھنے والا ان تینوں میدان میں کامیاب ہوتا ہے، اسے نہ کوئی یہاں غم اور پریشانی ہوتی ہے اور نہ قبر میں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور نہ حشر میں وہ شرمسار ہوتا ہے۔ اب باتیں ہیں کہ اس درود تنجینہ کو ہم نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین رہے کہ اس درود پاک کو مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی جگہ منتخب کر لینی ہے جہاں کوئی شور و غل نہ ہو، آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، باوضو اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے اور درود تنجینہ کے ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ دوران پڑھائی آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کیونکہ اس سے تاثیر میں کمی آ جاتی ہے۔ باقی پڑھائی کے دوران کسی پریشانی یا حاجات یا ولایت کا تصور نہیں رکھنا،
کیونکہ اس میں بھی تاثیر کی کمی کا خدشہ ہوتا ہے۔ باقی آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے، چاہے آپ پر جادو جنات کا مسئلہ ہے، چاہے آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، چاہے آپ کسی اور بیماری کا شکار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اور دوسرا، اس درود میں سب کچھ تو ہے، اور آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ اس میں کتنی طاقت ہے، لہذا تصور میں مسائل یا حاجات نہیں رکھنی، بلکہ تصور میں گنبد خضرا رکھنا ہے اور اسی کو سوچنا ہے۔ ہاں، مگر آخر میں اللہ رب العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلہ سے عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی ہے۔ اور آپ اگر اس درود کی تعداد کی بات کریں، اگر آپ پہ جادو یا جنات کا مسئلہ ہے تو اس کو دن میں 512 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر لینا ہے، اس پانی کو بھی ساتھ استعمال کرتے رہنا ہے۔ اور اگر آپ کسی اور جسمانی بیماری کا شکار ہیں تو اس کو دن میں فقط 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، چاہے وہ جتنی پرانی ڈپریشن کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے آپ نے اس کو 435 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے، چاہے وہ حاجت کتنی مشکل ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے آپ نے اس کو 648 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کرم کی انتہا ہو جائے گی۔ دیکھیں سامعین، درود تنجینا کو چند دن پڑھنے کے بعد آپ کی کوئی بھی حاجت ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔ اور جو مقام ولایت کے متلاشی ہیں، مقام ولایت کو پانا چاہتے ہیں، تو وہ دن میں اس کو 800 مرتبہ پڑھیں یا اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے مزید اتنا زیادہ کرم ہوگا۔ اور جو مقام ولایت کے متلاشی ہیں وہ دنوں میں نہیں بلکہ لمبے عرصے تک اس کو جاری رکھیں۔ ویسے آپ سب سننے والے میرے آپ سب عزیز ہو، اگر آپ میرا مشورہ مانیں تو اس درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقین جانیں کہ اس سے آپ پر وہ کرم ہوگا کہ دنیا رشک کرے گی۔ اب آپ سب لوگوں سے اجازت چاہیں گے، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو درود تنجینا کثرت، توجہ اور عمر بھر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درود کی برکت اور فیض سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔